فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، علماء ذوی الاحترام اور اس شہر ولا اور مدینہ اعزا حیدرآباد کی ادب نواز مقتدر شخصیات اور ادب حسینی کی نمائندہ ہمارے محترم شعراء گرامی قدر جو اس وقت یہاں فرش عزا کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ سماعت میں گھبرائے نہیں، رک جائے گی۔ اس وقت کی یہ اہم اور مخصوص گفتگو جو قدیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے، ایک خاص اہتمام کے ساتھ اور مخصوص نظم و نسق کے ساتھ آپ کی بارگاہ سماعت میں نظر کی جاتی ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر اور مقدس آیت کلام الہی کے تیسرے سورے یعنی سورہ مبارکہ الروم کی 30ویں ہی آیت ہے۔ سورہ بھی 30واں ہے اور آیت بھی 30ویں ہے۔ اس میں کائنات کے پروردگار نے اپنے طرز تخلیق پر اور روش خلقت پر گفتگو فرمائی ہے۔ معبود حقیقی نے کائنات کے موجودات کی خلقت کی منظر کشی اور حقیقت کا اعلان مختصر مگر بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ سماعت انسانی کی زینت بنایا ہے اور عالم بشریت کو اور جہان آدمیت کو متوجہ کیا ہے۔
آپ خصوصی نظر التفات اس مرحلے پر قائم رکھیے گا، شاید کسی مرحلے تک ہمارے ذہنوں کی رسائی ہو سکے اور ہم کسی مقام فضیلت کو درک کر سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا قائم کیا ہوا نیچر ہے، اور یہ اس کی بے مثل روش ہے کہ جس پر وہ تمام اشیاء کو، موجودات کو لباس وجود عطا کرتا ہے اور عدم سے نکال کر منصائے شہود کی زینت بناتا ہے۔ یہ تخلیقی خاکہ اللہ نے سامنے رکھا ہے، فطرت، جس شے پر پیدا کیا جاتا ہے، جس حقیقت پر وجود دیا جاتا ہے، شہود عطا کیا جاتا ہے، ظہور سے نوازا جاتا ہے، ہستی بخشی جاتی ہے، جہاں پر شخصیت قائم ہوتی ہے، ذوات انسانی کا جہاں پر قوام ہوتا ہے، اس حقیقت کو، اس سچائی کو اور اس صداقت کو قرآن نے فطرت اللہ کہا ہے۔ اللہ کی فطرت، یہ فطرت الہی ہے، یہ سیرت الہی ہے، سنت پروردگار ہے۔ مختلف لفظوں سے قرآن مجید میں ایک حقیقت کو یاد کیا گیا ہے، سنت بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی ہے اور فطرت بھی وہی ہے، تاکہ بار بار ریپیٹیشن سے ذہن انسانی پر یقین کی ایسی چھاپ قائم ہو جائے کہ وہ کبھی پھر شک کا شکار نہ ہو، اور اس حقیقت کو اعتبار کے لحاظ سے وہ قبول بھی کرے اور تسلیم بھی کرے۔ تو یہ فطرت کیا ہے؟ جس پر اللہ ہر انسان کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس فطرت کے معنی و مطالب نہ ہم بتا سکتے ہیں، نہ انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان بتا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا خطاب براہ راست اس کے حبیب سے ہوتا ہے، عام انسانوں سے نہیں۔ نزول قرآن کا مرکز سینہ اقدس نبوی ہے، ذہن مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دماغوں پر قرآن نازل نہیں ہوا، یا مسلمانوں کے قلوب پر کلام الہی نہیں اترا۔ اس کا مرکز، اس کا محور، اس کا مستقر، اس کا قیام اور اس کا ظرف کلام الہی کا سینہ مطہر ہے، ہمارے پیغمبر کا۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کا مخاطب ہے اور جو اللہ کا مرکز ہے، کلام الہی کا مرکز ہے، وہی بتائے گا کہ فطرت کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، تو نبی نے اس حقیقت کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمان وہی زبان سے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب ہے اسلام، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کسی کو مسلم پیدا کیا ہے، اسلام پر پیدا کیا ہے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے بے عیب، یعنی ہم جب پیدا کرتے ہیں تو بے عیب پیدا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ عیب دار بن جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری طرف سے تخلیق کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے اور جو دستور ہے، جو لائحہ عمل ہے، وہ ہے ہم بے عیب پیدا کرتے ہیں، مسلم لا شیطہ فی، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا۔ ہماری تخلیق مکمل ہوتی ہے، ہماری خلقت بہت حسین ہوتی ہے، ہم احسن تقویم بنا کر انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فطرت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ تو کہیں بھی بچہ پیدا ہو، کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی خاندان میں پیدا ہو، کسی بھی ملک میں پیدا ہو، وہ بچہ بائی برتھ کیا ہے؟ مسلم۔ توجہ کیجئے گا، ہر بچہ بائی برتھ مسلم ہے۔ اچھا، یہ بات کل تک تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج یہ الٹرا ساؤنڈ نے بہت حد تک اس کو آسان کر دیا ہے سمجھنا اور سمجھانا۔
رحم مادر میں بچے کی تصویر دیکھو، وہ کس شیپ میں ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ مسلم کا ترجمہ عربی زبان میں سجدہ کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ آپ بطن مادر میں، رحم مادر میں بچے کی تصویر کو دیکھو کہ وہ مکمل سجدے کی عالم میں ہے، سجدے کے حالت میں ہے۔ تو شکم مادر میں بھی مسلم ہے، بطن مادر میں بھی مسلم ہے، اور بطن مادر سے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ فطرت ہے، اسلام پر ہی آتا ہے، مسلم ہی ہوتا ہے۔ غور کریں گے آپ، اس سسٹم کو اگر مسلمان سمجھ لیتا تو آج دنیا کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا شکار نہ ہوتا، اگر اس باریکی کو سمجھ لیتا۔ اب ملاحظہ فرمائے، حیرت ناک بات تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو فرعون بھی مسلم تھا، نمرود بھی مسلم تھا، قابیل بھی مسلم تھا، ابو لہب بھی مسلم تھا، ابو جہل بھی مسلم تھا، اتباع اتباع شیبہ وائل خلید، یہ جتنے بھی تھے، خالد یا آس یا جتنے بھی اس دور کے مشرک سرتاب سرکش جو بعد میں تیغ علی کا شکار ہوئے ہیں، تبدری اور اپنی بغاوت کی بنیاد پر، وہ سب پیدا مسلم ہی ہوئے تھے۔ یہ اعلان قرآنی بھی ہے کہ بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اور یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ کلو مولودن، جو بھی پیدا ہوتا ہے، کل ہر بچہ کہیں بھی پیدا ہو۔ آپ تھوڑا سا شاید تعجب بغیر ہوں گے یہاں پر کہ میں نے کہا ہر ایک کوئی مسلم پیدا ہوا ہے، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پیدا ہر بچہ مسلم ہوتا ہے تو پھر اتنے سارے نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، مرسلین کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی سختیاں اٹھائی نبیوں نے، آروں سے چیرے گئے، آگ میں ڈالے گئے، گھر تباہ ہوئے، سر کٹے، گردنیں قلم ہوئی، ہاتھ قطع کیے گئے، پیر قطع کیے گئے، دم پخت کیا گیا، اولادوں کو مارا گیا، اور خانہ نبوت مقدسہ کو ویران کیا گیا۔ ساری پر ایک دن میں 70,000 انبیاء تہہ تیغ کیے گئے بنی اسرائیل میں۔ تو یہ پریشانیاں زحمتیں نبیوں نے اٹھائی، تیرے معصوم بندوں نے اٹھائی، کیا ضرورت تھی ان کو بھیجنے کی؟ جب ہر مسلمان، جب بچہ پیدا ہونے والا ہر ایک کوئی مسلمان ہی پیدا ہوتا تھا تو پھر کیوں بھیجا؟ تو اصل میں راز یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ پیدا تو ہم مسلمان ہی کرتے ہیں، اسلام ہی پکڑتے ہیں، لیکن ایک طاقت ہے جس کا نام شیطان ہے، وہ اسلام سے ہٹا کر دوسرے ٹریک پر لے جاتا ہے۔ نبی کا کام بس اتنا ہے کہ بھٹکے ہوئے کو پھر وہیں پر واپس لانا، اتنا کام ہے۔ پیدا تو مسلمان ہوئے تھے، نبی مسلمان بنانے نہیں آتا، مسلم بنانے نہیں آتا، مسلم تو اللہ پیدا کرتا ہے۔ وہ جو دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کا شکار ہو جاتا ہے اسے واپس لاتا ہے نبی۔ غور کریے، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبیوں کا کام کیا ہے؟ جو دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوں انہی کو تو اسلام میں لائیں گے، لیکن جو خود اسلام میں موجود ہوں ان سے تو نہیں کہیں گے نا کہ اسلام لاؤ، کلمہ پڑھو۔ فرمائیے، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، نبی کس سے کہے گا کہ بھئی واپس آؤ، واپس آؤ، کم بیک، واپس آؤ؟ کہاں چلے گئے ہو؟ مسلمان پیدا ہوئے تھے، مسلم پیدا ہوئے تھے، اسلام پر پیدا ہوئے تھے، کس کا شکار ہو گئے؟ کہاں ضلالت میں گرفتار ہو گئے، کہاں بغاوت سے دوچار ہو گئے، کہاں صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ آؤ واپس، تو واپس لاتا ہے۔ یہ واپس لانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو شریعت کی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے کے لیے کس سے کہا جائے گا؟ جو اسلام سے نکل چکا ہو۔ غور کریں گے آپ، جو اسلام سے نکل چکا ہو اس سے کہیں گے کہ کلمہ پڑھو۔ پورا کا پورا سسٹم جو روایتوں کا قائم کیا گیا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھنے کی بحث بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ ابو طالب کافر کب ہوئے تھے، وہ تاریخ بتاؤ۔ شاید نہیں پہنچی آپ تک بات،
بارش کا آپ تھوڑا سا متاثر ہو رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مشرک جماعت سے، کافر جماعت سے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ کس سے کہا یہ کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کا؟ انہی سے تو کہا جو اسلام سے نکل چکے تھے۔ تو پہلے یہ تو طے ہو کہ حضرت ابو طالب کس دن، کس لمحہ، کس وقت، کب، وہ ساتھ، وہ دن، وہ ڈے بتائیے نا کہ کفر کب کیا ہے ابو طالب نے۔ کلمہ پڑھنے والی تو روایت آ گئی کہ نبی نے کہا کہ کلمہ پڑھیے، یہ نہیں بتاتے کہ کفر کب کیا۔ بتانا چاہیے نا بھئی، جب ہر گھر میں بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے تو کیا عبد المطلب کے گھر میں مسلم پیدا نہیں ہوا ہوگا؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، اور کرے گا۔ اب ایک بات اور بتا دیتا ہوں حیرت ناک، اس سے آگے کی بات، یہ جتنے یہودی ہیں سب مسلم پیدا ہوئے، جتنے عیسائی ہیں سب مسلم پیدا ہوئے، اور جتنے بھی دوسرے دھرم والے، سناتن دھرم ہوں، نرنکاری ہوں، یا کوئی بھی ہو، سکھ ہوں، مجوسی ہوں، یہ سب کیا پیدا ہوئے؟ سب مسلم پیدا ہوئے۔ تو بھائی مسلم پیدا ہوئے تو یہودی کیوں کر ہو گئے، عیسائی کیوں کر ہو گئے؟ تو یہ بھی میرے پیغمبر نے بتایا۔ اب شاید آپ کسی منزل تک پہنچے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پالنے والے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، جیسے پالنے والے ہوتے ہیں ویسا ہی پلنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آدم نے نہیں کہا، نوح نے نہیں کہا، ابراہیم نے نہیں کہا، موسیٰ نے نہیں فرمایا، عیسیٰ نے نہیں فرمایا، یہ داؤد کا پیغام نہیں ہے، یہ ایوب کا اعلان نہیں ہے، یہ یعقوب کی بات نہیں ہے، یہ مشتلق کا فرمان نہیں ہے، یہ اخنوق کی گفتگو نہیں ہے، یہ قینان کا کلام نہیں ہے، یہ میرے سرکار دو عالم کا کلام ہے کہ جیسا پالنے والا ہوتا ہے ویسا پلنے والا ہو جاتا ہے۔ بچہ تو پیدا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اب اگر یہودی نے گود میں پالا تو بچہ یہودی ہو گیا، اگر عیسائی نے پالا تو بچہ عیسائی ہو گیا، اگر کافر نے پالا تو بچہ کافر ہو گیا، اگر مشرک نے پالا تو بچہ مشرک ہو گیا، اگر بچہ سکھ نے پالا تو بچہ سکھ ہو گیا، اگر بچہ مجوسی نے پالا تو مجوسی ہو گیا۔ یعنی مستقبل کا مذہب جو ہوتا ہے وہ پالنے والے کی گود کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے؟ کہ یہ میں نے اپنے لیے نہیں کہی ہے، غور کریے گا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کہی ہے، بلکہ میں نے کسی کردار کو تحفظ دیا ہے اور کسی کردار کا اعلان کیا ہے۔ جب ہر بچہ اپنے پالنے والے کے مذہب پر ہوتا ہے تو مجھ محمد کو بھی تو دیکھو، میں کس کی گود میں پلا ہوں، میں کس کی آغوش میں پلا ہوں۔ آ جائیے آ جائیے، پہلے ہی اندر آ جانا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے آئیے، یہ ہمارے یہاں محترم اور معزز سامعین کو جو ممبر سے دور بیٹھنے کی عادت ہے نا، یہ اس کا اہتمام ہے۔ پہلے ہی آ جاتے ممبر کے پاس تو یہ نوبت کیوں آتی؟ صلوات پڑھے محمد۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بحث کا دروازہ ہی بند کر دینا چاہیے۔ جو جس کی گود میں پلتا ہے وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ آج کے بعد یہ بحث کرنا ہی نہیں کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، آج کے بعد یہ بتاؤ محمد کا مذہب کیا تھا۔
ہے نا، اس لیے کہ پلے ہیں کسی آغوش میں، آغوش میں پلے. اب یہاں سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اور صاحبان نظر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب وہ اگر پالا تو پالنے سے اتنا بڑا منصب کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ان کو مسلمان ہی مان لیا جائے، اسلام ہی پہ مان لیا جائے، مومن ہی مان لیا جائے. پالا وہ چچا تھے، چچا نے پالا. ہر چچا اپنے بھتیجے کو پالتا ہے. ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ایسے بھتیجے نہیں ہیں کہ جن کے بابا کا، والد کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے چچاؤں نے پالا؟ پالتے ہیں کہ نہیں چلا؟ صلہ رحمی بھی تو ایک چیز ہے. ارے صاحب اگر ابو طالب نے پال لیا سرکار دو عالم کو تو یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ یہ تو ہر چچا پالتا ہے. بالکل کارنامہ نہیں، صلہ رحمی ہے. چلیے یہ بھی ایک سسٹم، ایک نظام ہے جو عرب میں قدیم سے چلا آ رہا تھا. تو پالنا، واقعی پالنا رسول اللہ کو، یہ دلیل اسلام ابو طالب نہیں ہے، یہ ثبوت ایمان ابو طالب نہیں ہے. دیکھیں کہاں سے لائے ہیں بحث، ذرا متوجہ ہو تھوڑا سا. اگر بھتیجے کو چچا نے پال لیا تو یہ تو نارمل کیفیت ہے، نارمل سچویشن ہے. یہ تو خاندانوں میں ہوتا ہے، گھرانوں میں ہوتا ہے، قبیلوں میں ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں، ریلیشنز میں یہ سب ہوتا ہے. ہر چچا اپنے بھتیجے کو پالتا ہے. بھائی کے مرنے کے بعد اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے تقاضے زیادہ قائم ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. ہر چچا اپنے یتیم بھتیجے کو پالتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ابو طالب نے بھتیجے کو پال لیا تو یہ دلیل ایمان کیسے قائم ہوگی، دلیل اسلام کیسے قائم ہوگی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ تو نارمل چیز ہے، معمولی چیز ہے، اس سے اسلام اور ایمان کا تعلق نہیں پالنے سے. مگر بھائی وہ پالنا، اس پالنے کو مقام اللہ کیا دے رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ہر چچا بھتیجے کو پالتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس چچا نے جو بھتیجے کو پالا ہے اس کو اللہ نے قرآن میں کس رخ سے پیش کیا ہے دیکھنے والی یہ بات ہے. توجہ کیجئے گا. بالکل نہیں، آپ مطمئن ہو جائیں، بالکل آپ بحث نہ کریں. پالنا دلیل ایمان، دلیل اسلام نہیں ہے. غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں آپ. ہر چچا اپنے یتیم بھتیجے کو پالتا ہے. ابو طالب نے محمد کو پالا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل بڑی بات نہیں، معمولی ہے، نارمل ہے، بالکل روز مرہ والی بات ہے، بالکل سیرت و سنت آدمیت و بشریت کے آنے مطابق ہے. خاندانوں کی جو سیرت ہے، جو قانون ہے، جو نسلوں کا طرز ہے، اسی پہ عمل کیا. یہ دلیل نہیں ہے اسلام و ایمان کی. مگر میں اس کو کیا کروں کہ وہ اللہ، وہ رحمان، وہ صمد، وہ بے نیاز، وہ لطیف، وہ کریم، جس نے اپنے محمد کو جان کائنات بنایا اور جس کی اداؤں کی قسم کھائی، جس کے ایک ایک قدم کو قرآن کی آیت بنایا، اسی پر جب احسان جتایا تو یہ کہہ کے نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں رسالت دی، میں نے تمہیں نبوت دی، میں نے تمہیں خاتم الانبیاء بنایا، میں نے سید المرسلین بنایا، میں نے امام الانبیاء بنایا، میں نے تمہیں کائنات کا مالک بنایا، اولا بنایا، افضل بنایا، برتر بنایا، بہتر بنایا، اولا بنایا، سب کا مولا بنایا. کچھ نہیں کہا، احسان جتایا ہی نہیں، کچھ بھی کہہ کر نہیں، سب کو تمہارے صدقے میں پیدا کر دیا، احسان نہیں جتایا. مگر قرآن مجید کا 93 نمبر کا سورہ، سورۃ الضحیٰ، اس کی 5ویں آیت، عجیب انداز سے اللہ نے اپنے حبیب پر احسان جتایا. والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد میں نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کسی دن میں تنہا نہیں چھوڑا، کسی رات میں تنہا نہیں چھوڑا، چاہے معراج کی رات ہی کیوں ہو، تجھے تنہا نہیں چھوڑا. دیکھا ہم نے، پھر سمجھ لیجئے، ایک دلیل قائم کر رہا ہوں. سن رہے حضور؟ کہاں سے چلے ہم؟
ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، مسلم پیدا ہوا، ہر جگہ پیدا ہونے والا بچہ تو مسلم ہے. ہر مسلمان کوئی بحث نہیں کرتا، بحث کے لیے اکیلا کردار ہے، بس ابو طالب رہ گئے ہیں، انہیں کے کردار پر بحث ہوگی، وہ مسلمان تھے کہ نہیں. سنیے قرآن کہہ رہا ہے ہر مسلمان بچہ، ہر بچہ کہیں بھی پیدا ہو مسلم پیدا ہوتا ہے. پیغمبر فرما رہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک. اور پھر پیغمبر نے کہا جیسی پرورش ہوتی ہے ویسا بچہ آگے چل کر مذہب اختیار کر لیتا ہے. خود پیغمبر جس کی گود میں پلے اس کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے. تو اب گود میں پلنے کی جب بات آئی اور جب انسان پھنسا تو اس نے پہلو بدلا اور کہا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ تو ہر چچا پالتا ہے بھتیجے کو. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتا، یہ ثبوت نہیں بن سکتا، یہ پروف نہیں بن سکتا، آرگو نہیں کیا جا سکتا، اس بات پر استدلال نہیں لایا جا سکتا، لوگوں کو قائل نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ تو دیکھو اس پالنے کو اللہ اہمیت کیا دے رہا ہے، کس مقام پہ رکھ رہا ہے. آپ پورے طور پہ جاگے نہیں ہیں، آپ بیدار نہیں ہوئے. ارے بھائی وہ اللہ جس نے باعث تخلیق کائنات پیغمبر کو بنایا، ہر وجود کا سبب جس نے محمد کو بنایا، ہر ایک چیز جس کے صدقے میں پیدا کی، اس کو جو بھی کچھ عطا کیا کبھی اپنی طرف سے احسان نہیں جتایا، کبھی نہیں جتایا، نہیں جتایا. نہ نبوت دینے پر، نہ رسالت دینے پر، نہ ختمیت دینے پر، نہ سیادت دینے پر، نہ شریعت دینے پر، نہ قرآن دینے پر، نہ شفاعت دینے پر. کوئی بھی منصب دیا، کوئی بھی عہدہ دیا، کوئی بھی قیام دیا، کوئی بھی مقام دیا، کوئی بھی رتبہ دیا، کوئی بھی منصب دیا، کوئی بھی رخ عطا کیا، کوئی بھی بے پناہ پہلو اپنے حبیب کو دیا، مگر احسان نہیں جتایا. پورے قرآن میں ایک جگہ پہ احسان ہے، والضحیٰ، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، روشن ترین دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب مکمل تاریک ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی، کبھی تمہارے رب نے کسی بھی ساعت میں، کسی بھی لمحے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، نہ تم سے کبھی ناراض ہوا، نہ تم سے کبھی خفا ہوا. اے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمارا وعدہ رہا حبیب دنیا میں جو تمہارا مرتبہ ہے آخرت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو آنے والے زمانے میں وہ چیز عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اپنے اللہ سے آپ راضی ہو جائیں گے. محمد کی رضا کی متلاشی ہے مشیت پروردگار. اور کریے گا، نہیں سمجھ رہے آپ میرا محمد کس مقام پر ہے، کس مقام پر ہے؟ ابھی سوچا ہی نہیں. ساری مسلمان دنیا آج تک اپنے رہبروں کے لیے کہتی آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جا. یہ ہے مقام محمدیت، یہ ہے. ماشاءاللہ یہ ہے مقام رسالت. غور فرما رہے. اب دو تین آیتیں ذرا سی اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دی جائیں. قرآن آپ کے سامنے پیش نگاہ ہے، تلاوت کا ثواب، اس کی قرأت کا ثواب اپنی جگہ پر مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. جناب موسیٰ کتنے بڑے نبی ہیں، کلیم الہی، کوہ طور پر بلایا، تکلم کیا، گفتگو فرمائی، جبرائیل کو بھی درمیان سے ہٹا دیا، براہ راست گفتگو، اس لیے لقب ملا کلیم اللہ. لیکن جب کلیم آئے تو پوچھ لیا تنہائی میں اللہ نے، ما اجلتو کا یا موسیٰ قوم کا، موسیٰ تنہا آ گئے قوم کو چھوڑ کر، اتنی جلدی کیا تھی؟ ما اجلتا، کیا جلدی تھی تمہیں؟ تو کہتے ہیں اجلت یا رب لترضا، پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے. دیکھا ہم نے جناب موسیٰ جیسا عظیم الشان بڑا رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب مقام رسالت، اور کریے گا اولو العزم
کلیم اللہ کا صاحب خطاب پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار لے ترزا، یہ لام جو ہے تعلیل کے لیے ہے، یہ ریزن بیان کرتا ہے، میں نے جلدی اس لیے کی، فقط بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، قوم والوں کو چھوڑا، افراد ملت کو چھوڑا، اور میں دوڑتا ہوا چلا آیا تیری بارگاہ میں. کیوں؟ اجل تو میں نے اس لیے جلدی کی، اس لیے میں نے بہت تحریک کی، جلدی کی، لترزا، تاکہ تو راضی ہو جائے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، رسالت بھی حاصل، نبوت بھی حاصل، اور حکومت بھی حاصل. اور قرآن پڑھیے گا تو حکومت کا اختیار بھی سمجھ میں آئے گا کہ سلیمان کس طرح کے حاکم ہیں. لیکن فرما رہے ہیں ان اعملا صالحا لترزا، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا صالح عمل کر گزر جائے کہ تو راضی ہو جائے. اور کریے گا کس کی رضا تلاش کر رہے؟ حکومت ہے، سلطنت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، ساری چیزیں ہیں. وہ ہوش و طیور پر حکومت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، تصرف حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے، غلبہ حاصل ہے، قابو، رسائی، پہنچ، سب کچھ ہے، ذرے ذرے پر اختیار ہے، مگر تلاش کائے کی ہے؟ رضائے رب کی. پروردگار تو راضی ہو جا. بس یہ کہا. میں آپ کے سامنے قرآن سے ہر نبی کی کیفیت رکھ سکتا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک کی ذاتی خواہش ہے لترزا، 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 لترزا. پروردگار تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اور پروردگار سورہ زحا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے وہ دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ ایسا فرما رہے سب کی رضاؤں کا مرکز ہے خدا. ساری نبوتوں رسالتوں کی تمناؤں کا مرکز، رضاؤں کا مرکز کون ہے؟ خود ذات الہی. اور ذات الہی کا مرکز رضا کون ہے؟ رسول، پیغمبر. ایسا رسول جس کو اس مرتبے پر لے آیا، سب سے سپیریئر بنایا، سب سے ممتاز بنایا، سب سے منفرد اور بے مثل بنایا. کوئی محمد جیسا نہیں، جس کی رضا کا متلاشی جویا اور طالب خود خدا ہو، رب العزت بے نیاز، جس کی رضا کو تلاش کر رہا ہو، وہ ہے مصطفیٰ. اتنے درجے پر لانے کے بعد اب کیا کہا؟ اب دیکھتا ہوں کتنا آپ بیدار ہیں. اب کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ لَكَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے محمد، جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو اپنی گود میں نہیں پالا. میں تو سمجھ رہا تھا سروج صاحب، قاضی بھائی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، ذہنیتیں تر و تازہ ہوں گی. اتنا سامنے کا منظر آپ نے بھرپور طریقے سے قبول نہیں کیا ہے. ارے بھائی ذرا سمجھیے اور غور کیجئے، رسول اللہ کو کس نے پالا؟ ابو طالب نے. مسلمان کہہ رہا تھا پالنا دلیل اسلام نہیں ہے، دلیل ایمان نہیں ہے. ہر چچا پال لیتا ہے بھتیجے کو، تو ہر چچا کی باتیں چھوڑو. اس چچا نے جو محمد کو پالا، اس کو اللہ نے اسٹیٹس کیا دیا، اس پالنے کو مقام کیا دیا. یہ نہیں کہا محمد ہم نے تجھے تیرے چچا کی گود میں پلوایا، بلکہ کہا محمد جب تجھے یتیم پایا تو میں نے اپنی ہی گود میں نہیں پالا. اب بتاؤ، جس کو اللہ جس کی گود کو اپنی گود کہہ رہا ہو، اب بھی اس پر ایمان و اسلام کی بحث ہوگی؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अभी आवाज आ रही थी कहीं खफी कहीं जली। मेरा मौला जली है, खफी कहीं नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी तो यह है मंजिल। अलम यजिद का यतीमन फा आवा। इस जुमले की काश में तशरीह कर पाता। अगर हमारे नौजवानों के जहन अरबी जबान से करीब होते और उसकी मिठास और शीरनी से बहुत ज्यादा कुर्बत का शरफ रखते हुए होते तो लुत्फ आ जाता। अलम यजिद का यतीमन फावा। अब मैं हैदराबाद में एक जुमला कहना चाह रहा हूं। परवरदिगार आलम ने इस जुमले में किरदार अबू तालिब की कितनी बड़ी गारंटी ली है। तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा वाह क्या कहना अबू तालिब तुमने कितना अच्छा पाला हमारे रसूल को, हमारे हबीब को। क्या कहना अबू तालिब तुमने इंतहाई मेहनत करके पाला। क्या कहना अबू तालिब तुमने बड़ी एहतियात से पाला, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने कमाल कर दिया, हिम्मत जुटा दी, पूरी ताकत लगा दी, जितना मुमकिन हो सकता था उतना तुमने पाला। अबू तालिब की तारीफ नहीं कर रहा है, कह रहा है अरे भाई हमने जब आपको यतीम पाया तो हम ही ने पाला। क्या कहा? हम ही ने पाला। असल में अगर अबू तालिब की कितनी भी तारीफें कर देता, एक फिक्र दे रहा, वो तारीफ हुदूद बंदगी में महदूद रहती। क्या बैठे हैं आप, बोलिए ना, क्या कह रहा हूं। जितनी भी तारीफें कर दे, अल्लाह ताला कह सकता था, फरमा सकता था कि साहब क्या कहना, शाबाश मरहबा, क्या कहना, हम शुक्रगुजार हैं, हम तुम्हारे ममनून हैं, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। तुमने हमारे हबीब को, महबूब को, जाने कायनात को, सैयदुल अंबिया को, सैयदुल मुरसलीन को तुमने यतीम में पाला, बहुत अच्छा पाला, अपने बच्चों से अच्छा पाला, अपनी औलाद से अच्छा पाला। खूने दिल तुमने बहा दिया, खूने जिगर तुमने कुर्बान कर दिया, अपनी रात दिन की तुमने जितनी राहतें और आराम और सुकून थे वो सब तज दिए। क्या कहना तुम्हारा अबू तालिब, कितनी भी तारीफ करता अल्लाह अबू तालिब की, ये तारीफ उनके लिए हदूद बंदगी में रहती। अल्लाह ने मामला ही बदल दिया। उसने कहा अलम यजिद का यतीमन फावा। मोहम्मद सुनो, जब मैंने तुम्हें यतीम पाया तो क्या मैंने नहीं पाला? इसका मतलब यह हुआ कि अब हुदूद से बंदगी से किरदार अबू तालिब को अल्लाह तरक्की देकर उलूहियत के मजहर तक ला रहा है। कैसे ला रहा है? मतलब यह हुआ, देखिए फेल को अपनी तरफ मंसूब किया, फा आवा, खुद उसी ने पाला। किसने पाला? तुमने नहीं पाला, उसी ने पाला। बहुत तवज्जो जाओ। मतलब क्या हुआ? मैं अल्लाह हूं, अल्लाह मेरी तौहीद और हकीकत की यह शर्त है कि मैं जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, लेकिन अगर मैं जिस्म जिस्मानियत रखता होता तो ऐसे ही पालता जैसे तुमने पाला है, कोई फर्क ना होता। कहां पहुंचा दिया किरदार को, किस मंजिल पर पहुंचाया है? नजर रहे, निगाह रहे, देखिएगा। अब मैंने कह दिया ये बात, वो जिस्मो जिस्मानियत से मुनज़्ज़ा है, लेकिन अगर बफर्ज़े महाली तसव्वुर कर भी लिया जाए कि अगर अल्लाह खुद पालता तो कैसे पालता, ये गारंटी है अल्लाह की तरफ से। यानी अबू तालिब के पालने में और मेरे पालने में कोई फर्क नहीं। अब बताओ ईमान और इस्लाम की बहस किधर गई? पूछना चाह रहा हूं, अब भी है यहां पर? क्या मुमकिन है, इम्कान है, रवा है, जायज है? क्या ये बात ज़ैब देती है, ये शायाने शाने ज़बाने मुस्लिम है कि अब भी अबू तालिब पर बहस करे, जिसके काम को अल्लाह अपना काम कह रहा है? फरमाइएगा, परवरदिगार जिसने नबियों के कामों को अपना काम नहीं कहा,
جس نے رسولوں کے کاموں کو اپنا کام نہیں کہا. اب کیا کروں میں آپ کے سامنے؟ میں پھنس جاتا ہوں بات کہہ کر. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے 1,23,999 انبیاء و مرسلین کے کسی کے ایک کام کو قرآن کی آیت میں مجھے دکھا دیجئے لا کر کہ اللہ نے اپنا کام کہا ہو. سنیے، اللہ نے کسی نبی کے کام کو بھی اپنا کام نہیں کہا، مگر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا کہ پال وہ رہے، اور کہہ رہا ہے میں پال رہا ہوں، میں نے پالا. تو اب سنیے قرآن سے 2 آیتیں اور آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. جسے سب سے سپیریئر بنایا اس نبی سے مخاطب ہوا. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ 22ویں آیت. شب ہجرت کا منظر، نبی جا رہے ہیں، کفار گھر گھیرے ہوئے ہیں، اوپی ہوئی تلواریں ہیں، خون چاٹنے والی انیاں ہیں، کفار ہیں، ذلیل ترین خلق کے لوگ موجود ہیں، نبی کا گھر گھیرے ہوئے قتل کے لیے آئے ہیں. اللہ نے کہا نکل جائے، چلے جائے، اپنی جگہ پر علی کو سلا دے اور آپ تشریف لے جائیں، ہجرت کر جائیں. نبی کہتے ہیں جا تو رہا ہوں، مگر یہ 40 لوگ مجھے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو معاملہ کہیں خطرناک نہ ہو جائے. میری جگہ پر علی سو رہے، آواز آئی مٹی اٹھائیے اور ان کی طرف اچھال دیجئے، پھینک دیجئے، سب اندھے ہو جائیں گے، سب نابینا ہو جائیں گے. آپ کی مشت خاک کی ضرب سے سب اندھے ہو جائیں گے. اب سمجھے آپ کہ محمد کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا خاک اٹھائیے، اچھالیے ان کی آنکھوں کی طرف، یہ سب نابینا ہو جائیں گے. ان کے سامنے دیوار ایسی قائم ہو جائے گی کہ آپ چلے بھی جائیے گا اور یہ دیکھ نہیں پائیں گے. خیر ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا، آپ بہتر جانتے. اب اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، ان کیا سمجھ میں آئے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. خاک والی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی تو افلاک والی آیتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ تو بتائیے مجھے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، وہ جو آپ نے پھینکی ہے، آپ نے نہیں پھینکی. اِذْ رَمَيْتَ، یہ اِذْ وقت کے لیے آتا ہے. جس وقت آپ نے یہ خاک کنکریاں جو بھی آپ اپنے معلومات کے حوالے سے تسلیم کرنا چاہے کرے، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی. اِذْ رَمَيْتَ، جب پھینکی تو یہ کچھ جملہ سمجھ میں نہیں آتا. بعد کے جملے نے کلیئر کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، یہ خاک کی مٹھی بھر کر جو آپ نے کفار کی آنکھوں کی طرف پھینکی، اچھالی، یہ آپ نے نہیں کیا. جب کیا پھر وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ تو خود اللہ نے پھینکی ہے. کیا سنا آپ نے؟ کیا غور کیا؟ ٹھیک ملاحظہ فرمائیے گا. پھینکا کس نے؟ سرکار دو عالم نے. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ تو خود اللہ نے. تو اب یہ کیا ہوا؟ اب نبی کا ہاتھ نبی کا نہیں رہا، ید اللہ ہو گیا. سنیے ید اللہ کیا ہے؟ اللہ کسی کو ید اللہ اگر کہہ دے تو وہ نبیوں سے بھی ممتاز ہوتا ہے، وہ نبیوں سے بلند ہوتا ہے. اور کریں آپ جسے ید اللہ کا لقب مل جائے. دیکھیے بات چھوٹی ہے، ماحول خراب ہے، حالات ڈینجرس ہے. آپ ذہن اگر اپنا اس منزل کی طرف مرکوز کر لے تو بڑی آسانی سے گزر جائیں گے. نبیوں میں بھی کسی نبی کو ید اللہ کا ٹائٹل حاصل نہیں ہے. صفی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، مگر ید اللہ کوئی نہیں. اکیلا نبی قرآن میں ید اللہ ہے، میرا اور آپ کا آخری نبی ید اللہ. تو ید اللہ کسے کہتا ہے؟ پروردگار جس سے ترک اولا کا بھی امکان نہ ہو. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ترک اولا بھی، یعنی عصمت، معصومیت جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ قدرت اتنی مطمئن ہو جائے اس سے اور یقین و تیقن کی منزل یہ حاصل ہو جائے کہ اب یہاں ترک اولا بھی نہیں ہوگا. شاید ترک اولا سے واقف نہیں ہے. آپ کی خاموشی
آپ جو سانس روکے ہوئے بیٹھے ہیں بالکل ایسے جیسے کوئی نئی بات کہی جا رہی ہو. ارے استقبال کیجئے اس بات کا. یہ روح کو بالیدگی دیتی ہے, یہ عقیدوں کو پختگی دیتی ہے, یہ نظریے کو استحکام دیتی ہے, یہ ذہنوں کو رزق عطا کرتی ہے, یہ دماغوں کو بہترین صلاحیت دیتی ہے, یہ سوچ کو استدلال دیتی ہے اور استعداد دیتی ہے. بولیے, اگر زندگی میں نہ بولتے ہو تو یا بھی نہ بولیے, اور اگر بولنے کے عادی ہے اور اللہ نے زبان دی ہے تو حق زبان تو ادا کرے. جو زبان فضائل اہل بیت پہ نہ بولے پھر کہاں بولے گی؟ اس زبان کو زبان ہونے کا حق ہی نہیں. میں گفتگو طویل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں, آپ کی مجبوری کے پیش نگاہ اپنی بات کو بڑھا رہا ہوں. چونکہ اگر ختم بھی کر دی تو جائیے گا کہاں؟ الہی کرفیو لگا ہوا ہے, کہاں جائیں گے؟ بارش ہو رہی تب تک تو بیٹھنا ہی پڑے گا. سن رہے ہیں آپ؟ تو یہ ید اللہ منصب ید اللہ درجہ ہم سوچ لیتے کیسے کہہ دیتے بس بہت آسانی کے ساتھ ہلکے میں علی ید اللہ ہے. ید اللہ ہونا سمجھو کیا ہوتا ہے. ید اللہ کہتے کسے؟ ساری معصوم دنیا میں, عالم عصمت میں, کشور نبوت میں, توجہ چاہ رہا ہوں, اور جہان رسالت میں, سب میں اللہ نے تلاش کر کے ایک کو ید اللہ کا لقب دیا کہ یہ جو تم نے خاک پھینکی ہے یہ تم نے نہیں, ہم نے پھینکی ہے. تو پہلا ید اللہ کون ہے؟ اللہ کے قول کے مطابق ہمارے آخری رسول. اب دوسرا ید اللہ کون؟ ید اللہ کون ہوتا ہے؟ جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہے, وہ ہے ید اللہ. اور یاد رکھیے اس مجلس کا یہ تحفہ لے جائیے, ید اللہ کا مطلب ہونا ہے نبوتوں سے اونچا, رسالتوں سے اونچا, عصمتوں سے اونچا. اور کریے گا, جس کے پسینے سے رسالتیں بنے اسے کہتا ہے اللہ ید اللہ. پیغمبر کو کہا ہے ید اللہ, کسے کہا ہے؟ پیغمبر کو, آخری نبی کو, جن کے پسینے کے قطروں سے انبیاء بنائے. اب قائم ہوا ید اللہ کا لقب, یہ ہے ید اللہ. تو اللہ نے محمد کو ید اللہ کہا. اب ایک ید اللہ کا اور تارو دکھاؤ, مگر ذہن میں رکھیے جس کا کام اللہ اپنا کام بتائے وہ ہے ید اللہ. اب بتاؤ, اب ہمیں نہیں پتا تھا بھائی, رات اندھیری تھی, ڈارک تھی, تاریکی تھی, ظلمت تھی, بالکل تاریکی تھی, کچھ پتا نہیں کون گیا کون آیا, کیسے خاک پھینکی, کس طرح پھینکی, کس طرح. الہی اللہ کا ہاتھ کیسے ثابت ہوئے نہیں دیکھا نا کسی نے. اللہ نے کہا ذرا میدان میں دکھا دے, اور امتحان کے بعد دکھا. جب 39 دن لوگ پریشان ہو جائے تب اس کے بعد اعلان کر میری زبان, میرے محمد کا. کیا اعلان کروں؟ میرے ہاتھ ہونے گا. سنیے کیسے اعلان کیا. لا اعطین الرایۃ رجلا کرارا غیر فرار, کل لا اعطین, لا اعطین, یقیناً, ضرور ضرور, لا اعطین, میں عطا کروں گا, میں دوں گا. کون کہہ رہے؟ لا اعطین. اوتی بھی ہو سکتا تھا مگر لام تاکید کا لگایا, نون تاکید کا لگایا. لا اعطین, شیور شیور, بغیر کسی شک و شبے کے, کل میں علم دوں گا, میں دوں گا. تو کل تک کس نے دیا تھا؟ پوچھنا چاہ رہا. کل میں دوں گا علم, لا اعطین, میں دوں گا علم. کسے دوں گا؟ رجولن, مرد کو دوں گا. دیکھیے رسول اللہ سے اور کیا کہلوانا چاہتے ہیں, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. کل دوں گا میں علم. کل جانے والا کون ہوگا؟ رجل,
تو کل تک جو گئے تھے وہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ تو ذوق سلیم کے پیمانے کے مطابق ہوتی ہے سماعت بھی۔ بلا فرمایا کیا کہا؟ لا اوتین الرایتا، میں کل علم دوں گا ضرور ضرور۔ کسے دوں گا؟ اب صفتیں بتائیں۔ رجولن، رجولن کہہ کے رجولن مرد کو کہتے ہیں، مگر مرد کا ترجمہ بتایا، شکل میں تو سارے مرد ہیں، لشکر میں جتنے تھے خدا نہ خواستہ پردہ نشین تھوڑے ہی تھے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے مرد ہی تو تھے، سارے رجل تھے، باریکی سمجھئے، مگر پیغمبر رجل کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ شکل میں تو سب رجل ہے، لیکن رجل کا ترجمہ مجھ سے سنو، کرارن غیر فرار، جو کبھی نہ بھاگے وہ ہوتا ہے مرد، جو کبھی نہ بھاگے، کیا جو کبھی میدان نہ چھوڑے، کرارن غیر فرار، کبھی فرار اختیار نہیں کرے گا۔ اور یہ تو درمیان کی بات تھی۔ اب کیا کہا نبی نے؟ لا یرجعو، یہ پلٹ کے نہیں آئے گا، لا یرجعو، نیور نیور، یہ پلٹ کے نہیں آئے گا، حتی، یہاں تک کہ یفتح اللہ ہو، اللہ فتح نہ کر لے۔ کیسے فتح کرے گا اللہ؟ علی یدہ ہے، ہاتھ اس کے ہوں گے، فتح اللہ کرے گا۔ بس حضور بس، سلامت رہے آپ، خدا آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، سارے مومنین۔ تو کیا کہا؟ حتی یفتح اللہ علی یدہ، کس کے ہاتھوں پر کرے گا فتح؟ فعل ہے اللہ کا، فتح کرے گا کون؟ اللہ۔ ہاتھ کس کے ہوں گے؟ علی کے۔ اب دوسرا ید اللہ سمجھ میں آیا؟ خاک کس نے پھینکی؟ رسول نے۔ کہہ کون رہا؟ میں نے پھینکی۔ خیبر فتح کس نے کیا؟ علی نے۔ اللہ کہہ رہا میں نے فتح کیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ غور کریے گا آپ، کون کرے گا؟ فاتح خیبر کون ہے؟ علی۔ اللہ کہہ رہا میں، اسی لیے تو نصیریوں کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ کیا کرے بھائی بتائیے آپ؟ ہو گیا نا؟ لیکن جن کے ایمان پختہ ہے وہ کبھی ڈگمگاتے نہیں۔ علی کے جتنے بھی فضائل پڑھے جائیں، ہم صراط مستقیم پہ اور مضبوط قائم ہوتے ہیں، ہم شک کا شکار نہیں ہوتے۔ اور جو کی جائے گا بہت سے لوگ کہتے نصیری نے کیا کہا بھائی؟ علی کو اللہ کہا نا، سجدہ کیا نا، لیکن غالب پہلے کہہ گئے ہے عجز بندگی جو علی کو خدا کہے۔ یہ بندگی کا عاجزانہ رد عمل ہے، علی کو خدا کہنا۔ جب بندہ تھک جاتا ہے کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کمالات دیکھ کر، تو یہ علی کی آخری انتہا نہیں ہے انہیں رب کہنا، یہ بندگی کی تھکن کا کلائمیکس ہے انہیں اللہ کہنا۔ سنیے اب یہ ہے، بس ختم ہو گئی میری بات، میں نے محسوس کر لیا ماشاءاللہ یہ حقائق آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نعرہ کویت سے آیا ہے، کویت سے تقی بکا لگانے یہ نعرہ ہے۔ اللہ فرما رہے
حیدرآباد میں کویت سے آ رہے ہیں نعرے، نعرہ حیدری. بارش کا اتنا تو فائدہ ہوا. اب غور کریے. بس عزیزوں، ہے عجز بندگی. اب اس مصرے کی تشریح نہیں ہو سکتی. کم سے کم 2 نمائندہ شخصیتیں تو جنہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے تشریف فرما، اور بھی ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ. ادھر میرے بائیں طرف آقا سروش ہیں، ادھر رشید شہیدی صاحب ہے. بتائیے مجھے اس مصرے کا مطلب ہے عجز بندگی. جو علی کو خدا کے بندگی تھک گئی، اب اس کے پاس تشریح و تعبیر کے لیے علی کو پہچانوانے کی خاطر جب لفظ نہیں رہے تو اب اسے سب سے اچھا لفظ نظر آیا اللہ. وہ وہیں رکا جا کے. تو جو چاہ رہا ہوں یہ علی کی فضیلت میں عجز بندگی کا اظہار ہے. جو علی کو خدا کہہ دیا، سجدہ کر لیا، تو سجدہ کر لیا تو بھائی اس کے پاس جواز تھا. بس اتنی دیر کی تقریر بھول جانا. اب جواز تھا. حضور سنیے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر نصیری نے علی کو سجدہ کر لیا تو اسے کافر کیوں کہا گیا بھائی؟ اسے مشرک کیوں کہا؟ ہے مشرک، ہے کافر. جواز نہیں دے رہا ہوں، غلط ہے بالکل. سجدہ نصیری نے علی کو کیا، اس کے پاس دلیل تھی. آپ کہیں گے دلیل کیا تھی؟ دلیل قرآن میں 17 آیتیں ہیں. کون سی آیتیں ہیں؟ کون سی آیتیں ہیں؟ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. اور جس آدم کو سجدہ کیا اس کا ٹائٹل کیا بتایا قرآن میں؟ سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 61 خلقہ من تراب. ہم نے آدم کو تراب سے بنایا، یعنی ابن تراب. نصیری قرآن لیے کھڑا ہے کہ جب ابن تراب کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ابو تراب کو کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ سنیے سنیے ذرا دلیل. بس ہے نا. ہر عبادت کا استدلال استنباط کہاں سے ہوتا ہے جناب؟ قرآن بیس ہے نا. ایویڈنس کہاں سے آئے گا؟ نظیر کہاں سے آئے گی؟ سند نص کہاں سے آئے گی؟ تو سجدے پر نص ہے کہ نہیں آدم کے؟ اور پھر فرشتوں سے یعنی معصوموں سے سجدہ کرایا آدم کو. اور کس سچویشن میں کرایا؟ جبکہ وہ ابن تراب تھا. اللہ نے کرایا اور قرآن میں لکھا ہے. تو اگر نصیری مسلمان کے سامنے یہ دلیل لے آئے کہ بھائی جب ابن تراب کو سجدہ ہے تو ابو تراب کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے کسی کے پاس رد؟ نہیں ہے نا رد. کوئی نہیں رد کر سکتا. مگر مولا والوں کے پاس رد ہے. ہم نے کہا نصیری یہ دلیل نہ لا، اس سے بڑی دلیل ہمیں مولا نے دیے. کہ کیا مطلب؟ کیا کیا تو نے علی کی بارگاہ میں؟ کون سا فضیلت کا تحفہ دیا؟ کہ میں نے علی کو سجدہ کیا. کیوں کیا سجدہ؟ کہ اللہ نے آدم کو کرایا تھا. اس کا مطلب تو اس لیے مشرک ہوا اللہ کی نظر میں، اس لیے کافر ہوا کہ تو نے علی کو آدم کے برابر سمجھ لیا. ان کو بھی سجدہ تھا، ان کو بھی سجدہ کر رہا ہے. میں کرتا. یہ اجتہاد ہے، یہ استنباط ہے. سب سے بڑی دلیل قرآنی ہے یہ علی کے سجدے پر. میں کرتا علی کو سجدہ، مگر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ حق ہے آدم کا. آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب. اور کریے گا تو اگر میں علی کو سجدہ کروں گا تو اس اونچی منزل سے نیچے لے آؤں گا، گھٹاؤں گا علی کو. علی کو سجدہ کرنا علی کی منزل کو گھٹانا ہے. اللہ کو سب کچھ برداشت ہے، علی کا گھٹایا جانا برداشت نہیں ہے. کتنی بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
کافی وقت ہو گیا ہے. بس عزیزوں، یہ ہے ان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا. ان کا قیاس کسی پر ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ جو سب کا باپ ہے نا آدم، اس آدم کو بھی علی جیسا نہیں کہہ سکتے. مشیت برہم ہو جاتی ہے، شرک کا چارج لگ جاتا ہے، کفر کی سزا مل جاتی ہے اگر علی کو آدم جیسا سمجھ لیا جائے. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ تو بس کسی جیسے نہیں، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے جیسے ہے. محمد علی جیسے، علی محمد جیسے، حسن محمد جیسے، حسین محمد جیسے. ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ایک انجمن ہے، بس ایک انجمن جس کو اللہ نے ایک جیسا بنایا. اب رک جائے مجلس، اب مصائب کی طرف میں جانے والا ہوں. اب یہ بارش کو رک جانا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی گھر جانا ہے. دیکھیے وہ رحمان ہے، منزل ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں. اچھا کمال یہ ہے کہ یہ فضائل میں بھی منفرد اور مصائب میں بھی منفرد. جیسے فضائل ان کے ہیں کائنات میں کسی کے نہیں، اور جیسے مصائب ان پر پڑے کسی پہ نہیں. آپ آمادہ کیسے مصائب؟ ہمارے یہاں محفوظ ہیں مقاتل کی شکل میں مصائب کے روایات، اور اس شہر اعظم میں تو مخصوص طرز ہے. مراسی جو پڑھے جاتے ہیں وہ بھی کیا قیامت کی اثر انگیزی رکھتے ہیں. سلام، یہاں نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ترانے نہیں پڑھے جاتے، نوحے پڑھے جاتے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ. حیدرآباد کو خدا نظر بس سے بچائے، سزاداری کو محفوظ رکھے. یہاں کی عزاداری ابھی تک عزاداری ہے، ورنہ سب جگہ تبدیلی آ گئے. اب نوحے نہیں پڑھے جا رہے. اور کر رہے ہیں آپ، نوحے نہیں پڑھے جا رہے ہے ہی نہیں. نوحہ تو بکا کا ذریعہ ہوتا ہے. جہاں تصور بکا نہ ہو وہاں نوحے کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ جو ان کو شاعر دیتے کلام وہ بھی نوحے نہیں ہوتے. نوحہ نہیں کہنا چاہیے ان کو. نوحے پڑھے جاتے ہیں یہاں، مرثیے ہوتے ہیں یہاں. گریہ کا بھی ایک اپنا طرز ہے. ابھی مصائب شروع بھی نہیں ہوئے، خالی تصور آ گیا، طبیعت مائل ہو گئی، زبان سے ہائے حسین ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، سنیے، یہ اس لیے ہے کہ طبیعت امین ہے. عزاداری کے تعلق سے آپ کی طبیعت امین ہے، ابھی تک ان میں ملاوٹ اور کھوٹ نہیں آیا ہے. یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کو سنبھالے رکھیے. یہ گریہ اور محاذ گریہ اور یہ بکا علی الحسین کا مشن یہ بہت اہم ہے. اس کو متزلزل نہ ہونے دیں، اسی کی وجہ سے ہماری سلامتی ہے. اور اہل بیت علیہ، دیکھیے میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. ماں کو اگر علم ہو جائے کہ تیرے بیٹے پر مصیبتیں آنے والی ہیں اور تیرے بیٹے کو دشمن ماریں گے، تو ماں کا ریاکشن رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بچانے کی تدبیر کرتی ہے.
اور اپنے متعلقین سے کہتی ہے میرے بچے بچانے کے لیے کچھ کردار، کچھ لوگ، کچھ شخصیتیں مہیا کرو تاکہ میرے بچے کی مدد کرے، میرے بچے کو بچائے، میرے بچے کو سلامت رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ ایک ماں ہے کائنات کی جس نے مخبر صادق کی خبر کے بعد کہ تیرا حسین کربلا میں قتل ہوگا یہ نہیں کہا کہ پروردگار سے کہیے بابا کہ وہ ایسے افراد پیدا کرے جو میرے حسین کو بچائے۔ بچانے والے نہیں مانگے، رونے والے مانگے، ذرا سمجھئے، رونے والے مانگے۔ چونکہ جسمانی طور سے بچ جانا یہ زمانی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا سمجھ رہی تھی کہ یہ گریہ صبح قیامت تک کا ضامن ہے اور یہ امین ہے۔ ایسی تحریک مانگی اللہ سے، ہے نا، کہ رونے والے پروردگار۔ لہذا پیغمبر نے کہا ان اللہ خلق قوما بکو، شہزادی آپ گھبرائیے گا نہیں، بیٹی آپ کو تشویش نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا کیا ہے، ایک قوم، رونے والے سب ایک قوم ہے، ایک خاندان ہے، ایک نسل ہے، سب جتنے بھی رونے والے، چونکہ رسول کی زبان سے صادر ہوا ہے قومن، یہ ہے قوم، جو رو رہا ہے وہی قوم ہے، جو حسین پر گریہ کر رہا ہے اسی کو قومیت کی توجہ کیجئے گا، اتصال اور اس سے نسبت کا حق ہے۔ قومیت وہی قائم ہے جہاں گریہ قائم ہے، جہاں عزاداری قائم ہے، وہی قومیت ہے۔ قومیت کا تصور اس سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ملاحظہ فرمائے، اب میں آپ کو سنا کیسے نہ رویا جائے، کیوں نہ روئے ان پر کہ جن کے وارثوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ ہم چلتے ہیں، آج 27 محرم ہے، 28ویں شروع ہو گئی ہے، نصف شب سے زیادہ عمل گزر چکا ہے، ہم کیا پڑھیں؟ اور فرمانے آج 10 دن ہو گئے ہیں اہل بیت کو کوفے میں آئے ہوئے۔ کون سا کوفہ؟ کون سا کوفہ؟ یہ وہی کوفہ ہے جہاں سن 40 ہجری میں جب جناب زینب تشریف لائی تھی اور حضرت عباس گئے تھے مدینے اپنی شہزادی کو لینے کے لیے، علی کے 18 بیٹے، 18 بیٹے میرے مولا کے، 18 نور نظر، حسن، حسین، محمد حنفیہ، آن، جعفر، توجہ کیجئے گا، عمران، محمد، حمزہ، ابو طالب، یہ سب بیٹے ہیں سرکار کے، 18 بیٹے۔ بڑا فرمائیے آپ، 18 بیٹے آئے ہیں مدینے میں، کوفے میں شہنشاہ ہیں مولا، سن 40 ہجری میں خلیفۃ المسلمین ہیں، ظاہری طور پر بھی کوفے کی آبادی لاکھوں میں ہے۔ اس وقت کوفہ شہر کا نام نہیں، ایک زون ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر فوجیں رکھی گئی تھی، جہاں سلطنت شاداب علاقے کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ کوفہ ایک زون ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، وہاں پر علی کی حکومت ہے۔ 18 بیٹے علی کے، اب میں آپ کے سامنے جملہ اپنا بدل رہا ہوں، علی کے 18 بیٹے کہوں یا زینب کے 18 بھائی؟ وہ 18 بھائیوں والی بہن، بھائیوں پر کتنا ناز تھا، شہزادی کو آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں، آئے اور آنے کے بعد درخواست کرتے ہیں 18 بیٹے، بابا کا شہزادوں کیسے زحمت کی، نور نظروں کیسے آنا ہوا، بابا ثانیہ زہرا کی زیارت کو دل چاہ رہا ہے، ثانیہ زہرا مدینے میں ہے، تو مولا کہتے مختار ہو جاؤ لے آؤ، تمہارے لیے کیا بعید ہے۔ سارے 17 بھائیوں نے کہا ابا سے علمدار جائیں گے، ابا جائیں گے۔ میرا غازی گیا اور لانے کے بعد شہزادی کو جب کوفے کے قریب آئے ہیں تو شیر بابا کا شیر بیٹا فصیل کوفہ پہ کھڑا ہوا، جملہ سنا رہا ہوں،
جو حضرت عباس نے کہا یا اہل معشر الکوفہ، اے کوفے والو ادخلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تو جو کیجئے گا وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھو، گھروں کو بھی بند کرو اور بند گھروں میں آنکھیں بند کر کے بیٹھو۔ کیوں بیٹھو؟ اس لیے کہ علی کی شہزادی آ رہی ہے، علی کی شہزادی آ رہی ہے، ثانیہ زہرا آ رہی ہے، جناب زینب آ رہی ہے۔ تاریخ کوفہ لکھتی ہے کہ عباس کی گرجدار اور رعبدار اور پاڑدار آواز میں جو گھن گرج تھی، اس سے اتنا ڈرا کوفے کا معاشرہ کہ گھروں کی زنجیریں بند کی اور گھروں کے دروازوں پہ پردے ڈالے اور پسے پردہ بیٹھے کہ کوئی یہ نہ دیکھے۔ عباس کا علم حاضر و ناظر تھا، سب اندر بیٹھ گئے۔ زینب آ گئی کوفے میں۔ کیا کوفہ تھا 40 ہجری میں، 21 سال کے بعد کیا ہوا؟ کیا تبدیلی آئی؟ اب بھی نہ روئے، اب بھی نہ ماتم کرے۔ 21 سال پہلے عباس کہہ رہے تھے کوئی گھروں سے نہ نکلنا، زینب آ رہی ہے، اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ آؤ کوفے والو باہر نکل کے آؤ۔ اجرکم علی الحسین۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، رونے میں کبھی نہ شرمائیے گا۔ یہ گریہ فاطمہ زہرا کو بڑا محبوب ہے، یہ مطلوب فاطمہ ہے گریہ، سب سے بڑی عبادت ہے۔ صرف 21 سال کا فاصلہ، کمال ہے۔ ایک منظر وہ کہ لوگ پسے دروازہ پسے پردہ کتنے اہتمام کے ساتھ ڈبل ڈبل حجاب ایسے بیٹھے اور کوئی نکلا نہیں، ایک مدت تک جب تک اجازت نہ ہو گئی بیت الشرف میں جناب زینب تشریف فرمانا ہو گئی۔ 21 سال کے بعد کیا کہا گیا؟ وہ لفظ تو میں دوہرا نہیں سکتا منبر سے، ایک کاش ہماری زبانیں نہ ہوتی یا یہ لفظیں نہ ہوتی جو کہا گیا۔ خالی ترجمے میں بھی احتیاط سے کام لوں گا۔ بھائی اتنا کہا تھا کوفے والوں گھروں میں بیٹھے ہو، آؤ آل رسول کا تماشا نہیں دیکھو گے؟ تماشا زینب اپنے کانوں سے سن رہی ہے۔ خدا کی قسم یہی بتایا ہے سید سجاد نے کہ بھائی کو ذبح ہوتے دیکھنا زینب کے لیے ممکن تھا، مگر جب کہا گیا کہ تماشائیو مجلس تمام ہو رہی ہے، روتے ہوئے جائیے گا۔ اب آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں نا تو بادل برسنا رک جائے گا، روئیے گریہ کیجئے۔ منزل جناب زینب کس عالم میں آئی ہے؟ ایک وہ شان، وہ تزک و احتشام زینب کا بابا کے دور میں، اور ایک یہ وقت کیسے آئی ہے؟ میری طرف دیکھنا، بے کجاوا اونٹ، علی کی بیٹی، ہاتھ پسے گردن سے بدھے۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کیوں روتے ہو؟ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کیوں روتے ہو؟ زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بن جائے اور ہم نہ روئے۔ ہاتھ پسے گردن سے آ گئی زینب، پسے گردن سے ہاتھ بندھے ہیں۔ ریسمان رسی، رسی کون سی ہے؟ زجر ابن قیس، یہ شام کا بڑا ظالم سنگ دل اور بڑا شدید القلب، بڑا ستمگر انسان ہے۔ اس نے رسی بنائی تھی، وہ رسی کو خاردار بنایا تھا، رسی کے ہر بل پل زہر میں بجھی ہوئی کیلیں لگائی تھی، ان سے بازو بدھے تھے سیدانیوں کے۔ اور کر رہے آپ آگے ہی سیدانیاں، کوفے کا بازار گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، دارالعمارہ کے قریب سے سیدانیوں کا قافلہ گزرا۔
ایک بات ذہن عالی میں رکھیے گا، جتنے مصائب ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہیں جو لکھ دیے گئے، لیکن جو فضائل نہیں لکھ کے مصائب نہیں لکھے گئے وہ تو ہم تک ابھی پہنچے ہی نہیں، اس لیے کہ لکھنے والے ہمارے نہیں تھے۔ ابھی مخنف حمید ابن مسلم دو محرر ہیں، دو رپورٹر ہیں کربلا کے، غور کریے گا، دونوں یزید کے پیڈ ہیں، حکومت یزید کی ہے، تو یزید کے مظالم پورے تھوڑے ہی لکھیں گے۔ آج بھی آپ دیکھتے گھٹا کے لکھا، پھر بھی اتنے مسائب ہیں کہ اگر پڑھ دیے جائے تو دماغ پھٹ جائے۔ کیسے کیسے مسائب پڑھے، یہ تو ہمیں پتا چلا اصغر کے گلے پر تیر لگا، یہ تو ہمیں پتا چلا اکبر کے کلیجے پر سینہ لگی، یہ تو ہمیں پتا چلا قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہ تو مقتل میں آ گیا نا، سب پتا چلا، سیدانیوں کی ردائیں چھینی پتا چلا، غور کریے آپ، ہے رسن بندی پتا چلا، مگر وہ مسائب جو ہمارے سامنے نہیں آئے، ان کا ایک چھوٹا سا میں منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آ رہی ہے زینب کوفہ، بے کجاوا اونٹ، رسن بستہ، پسے گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے، ایک طرف ناقے کے زینب تشریف فرما ہے، دوسری طرف کوہان کے چھوٹی بچی سکینہ۔ آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا، بس تصور دلا رہا ہوں کیسے کیسے مصائب پڑے ہوں گے جو تاریخ نے چھپائے ہیں، جو نہیں بتائے، ان کا میں آپ کے سامنے ایک رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، قریب تر لانا چاہ رہا ہوں۔ زینب کا ناقہ، شہزادی کا ناقہ، نبی زادی کا ناقہ دارالعمارہ کے اس راستے پر داخل ہوا جہاں چھتوں کے اوپر پورے عرب سے خواتین کو بلایا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنے متعلقین تھے سب کی عورات کو بلایا گیا تھا، عورتیں آئی تھی۔ منظر لکھنے والا لکھتا ہے کہ خواتین کی کثرت اس قدر تھی کہ وہ جو سلیب ہوتے چھجے، یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ٹوٹ پڑیں گے، گر پڑیں گے، عورت کے اوپر عورت دیکھنے کے لیے کون آئے ہیں، کیسے اسیر ہیں، چلو دیکھیں تو صحیح کیا کیا اہتمام کیے گئے تھے توہین آل محمد کے لیے، بلا فرمایا اب بھری ہوئی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کیسے کیسے ظلم ہوئے ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ کربلا میں صرف مردوں نے ظلم کیے ہیں، راستے میں صرف مردوں نے ظلم کیے ہیں؟ نہیں، انسانوں میں سے کوئی بھی صنف ایسی نہیں بچی جس نے اہل بیت پہ ظلم نہ کیا ہو، وہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ کوفے میں آئے، اب یہ تو ہمیں کیسے پتا چلا، کشف کیسے ہوا؟ جناب زینب کا ناقہ داخل ہوا، جناب زینب بیٹھی ہے بے کجاوا اٹھا، ادھر جناب سکینہ، اور جناب سکینہ کا عالم یہ ہے کہ کوہان سے چپکی ہوئی ہے اور کچھ جسم آپ کا اونٹ سے زینب کی جانب لٹکا ہوا ہے، بار بار گرتی بھی ہے، بار بار بٹھائی جاتی ہے۔ غور کریے گا کیا کیا منزل گزری ہے، یہ بچی نہ جانے کتنی بار ناقے سے گری، تاریخ خاموش ہے۔ کچھ مرتبہ بتایا، اب پہنچی وہ بھری ہوئی چھتیں، دیکھنا ایک ہی لفظ مجلس تمام ہو رہی ہے، ظلم کیسے کیسے ہوئے ہوں گے۔ میں بہت آہستہ سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب ناقہ داخل ہوا، عورتیں، جناب سکینہ کی کتنی عمر ہے؟ زینب آج 21 سال کے بعد آ رہی ہے کوفے میں، جناب سکینہ کی تو عمر 3.5 برس ہے۔ جناب سکینہ کا کوئی رابطہ کوفے سے نہیں ہے، کبھی آئی نہیں۔ جیسے کوفے میں پھوپھی کے ساتھ دارالعمارہ والے راستے میں داخل ہوئی تو جناب سکینہ نے پھوپھی کے زانوے اقدس پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد تھوڑا دبایا، جناب زینب متوجہ ہوئی، کیا بات ہے لخت جگر سکینہ؟ کہ پھوپھی اماں ایک گزارش ہے۔ کہ بیٹی کیا گزارش ہے؟ کہ ایک دعا کر دیجئے، دعائے خیر۔ کہ کس کے لیے دعائے خیر؟ جناب سکینہ کہتی ہے وہ آخری مکان پر چھت پہ ایک خاتون کھڑی ہے، ایک عورت، پھوپھی اماں اس کے لیے دعائے خیر کر دے۔ بہت آہستہ سے سن لے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، تحمل نہیں کر پائیں گے
کس سچویشن میں کس کیفیت میں سکینہ کہہ رہی ہے پھوپھی اماں اس بی بی کے لیے دعا کر دیں، وہ بہت زبا دور جو کڑی ہے، خیال خاطر میں رہے کہ سکینہ پہلی بار آ رہی کوفے میں اور کہہ رہی دعائے خیر کر دو. جناب زینب کہتی ہے میری بچی کوفے میں پہلی بار آئی ہو اور تم پہچانتی نہیں شناسائی نہیں ہے تو دعا کیوں کرا رہی ہو؟ مزید بچی نے کہا پھوپھی اماں وہ شریف زادی ہے. سننا یار، شریف زادی ہے، وہ شریف زادی ہے، وہ شریف زادی ہے. یعنی لاکھوں عورتوں میں ایک عورت کو سکینہ نے کہا کہ وہ شریف زادی ہے. کیا دیکھ کے کہا؟ جناب زینب کے آنسو چھلک آئے. ایک بتا کہتی ہے میری جان سکینہ یہ بتاؤ تم تو کوفے میں رہی بھی نہیں، تمہیں کیسے پتا وہ شریف زادی ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کر لو گے برداشت؟ کیسے کیسے مصائب ہوئے؟ جناب زینب کہتی ہے سکینہ بیان تو کرو بیٹی وہ شریف زادی کیسے ہے؟ بس میری زبان چل جاتی میں یہ مصائب نہ پڑھ پاتا. ایک مرتبہ بچی نے پھوپھی کی پیشانی